نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین محفل، سیکٹر کندیاں کے عہدیداران، بزم سخی کامل پاکستان سرکل میاں والی سیکٹر کندیا کے دوستوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کی اس بزم میں ہونے والے اجلاس میں جناب بزم سخی کامل پاکستان کی مرکزی رابطہ کمیٹی کے ایگزیکٹو ممبر جناب خلیفہ ولی محمد قادری صاحب آپ کے درمیان حضور کے حکم سے آپ کے درمیان تشریف فرما ہے، اور آج کی اس بزم میں میرے آقا و مولا حضور سید شاہ کمال محی الدین گیلانی آپ کی منظوری سے سیکٹر کندیاں کے آج 4 عہدوں کی تقسیم کی گئی ہے، جس کے مطابق سیکٹر کندیاں کے آرگنائزر جناب خلیفہ عبدالستار قادری صاحب اور سیکٹر کندیاں کے کوآرڈینیٹر جناب خلیفہ بشیر احمد صدیقی صاحب اور سیکٹر کندیاں کے سیکرٹری جنرل جناب غلام مصطفیٰ قادری صاحب اور سیکٹر کندیاں کے انفارمیشن سیکرٹری جناب فہیم احمد قادری صاحب، آپ کو مرکز کی طرف سے بہت بہت مبارکباد ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا فضل و کرم فرمائے اور آستانہ عالیہ قادریہ فاضلیہ احمد حسینیہ افضالیہ درگاہ کے مشن کو آپ اسی طرح جاری و ساری رکھیں۔ اس وقت میں صرف چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ بات جو میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں، یہ اپنے آقا و مولا حضور پیر سید شاہ کمال محی الدین گیلانی سرپرست اعلیٰ بزم سخی کامل پاکستان آپ کے فرمان کے مطابق جو بات میں نے آپ سے سیکھی ہے، اسی کے مطابق میں کوشش کروں گا کہ آپ سے بات کی جائے، اپنی طرف سے کوئی بات نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت۔ جب تک ان دونوں کو پکڑے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل بیت کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، آل رسول کا دامن پکڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد جس آستانے سے ہم وابستہ ہیں، اس آستانے کا تعلق آل رسول سے ہے، اولاد علی سے ہے۔ آپ حسنی اور حسینی ہیں، اولاد غوث اعظم سے ہیں۔
اس بات کی آپ کو بہت بہت مبارک کہ ہماری جو وابستگی ہے وہ آل رسول کے ساتھ ہے، اور آل رسول کا دامن ہم نے تھاما ہوا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ملت سے راستہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ یہ جو ملت سے راستہ استوار رکھنے کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن پاک اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور آل رسول میں رکھیں، اور ہمارا چونکہ ربط مسلمانوں کی اس جماعت سے ہے جو آل رسول کا دامن تھامے ہوئے ہیں، ہماری پہنچ جو ہے اپنے پیر بھائیوں تک ہے جنہوں نے آل رسول کا دامن تھاما ہوا ہے، ہمارے لیے یہ ملت کی علامت کے برابر ہے۔ ہم اپنے پیر بھائیوں کے درمیان باہمی اتفاق رائے پیدا کریں اور اتفاق رائے سے حضور کے مشن کو لے کے آگے چلیں۔ ولا تفرقوا، ہمارے درمیان ایک دوسرے کو حوصلے سے برداشت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر جذبہ انتقام نہیں ہونا چاہیے، ہمارے درمیان حسد نہیں ہونا چاہیے، ہمارے درمیان بغض نہیں ہونا چاہیے، ہمارے درمیان اخوت اور یگانگی ہونی چاہیے۔ آپ کا فرمان ہے، اقبال فرماتے ہیں، یہ شعر میرے آقا نے بھی پڑھا تھا ایک محفل میں، چلے میں وہی شعر پڑھ دیتا ہوں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ ایک فرد وہ بھی ایک قوت رکھتا ہے، ایک فرد وہ جب جذبہ ایمانی اس کے اندر بیدار ہوتا ہے تو اس جذبے کو لے کے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ایک جماعت بن کے، ایک اتحاد بن کے، ایک بزم بن کے جب آگے بڑھتا ہے تو قافلہ بنتا چلا جاتا ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، دوست ملتے گئے قافلہ بنتا گیا۔ اور ہر دوست اپنی جگہ ایک مقام رکھتا ہے، ایک حیثیت رکھتا ہے۔ سرکار کا کوئی بھی مرید ہے، چاہے وہ ایک دن کا ہو، اس کی وہی حیثیت ہے جو ایک 10 سال کے بندے کی ہے، لیکن تعلق ہمارا وفاداری پہ مبنی ہونا چاہیے۔ سب سے جو بڑی بات اور اہمیت کی حامل جو بات ہے وہ آل رسول سے وفاداری کی ہے۔ باقی ایک موج اگر مچل جائے تو طوفان بن جائے، ایک موج اگر مچل جائے تو طوفان بن جائے، ایک پھول اگر چاہے تو گلستان بن جائے۔ ایک خون کے قطرے میں ہے تاثیر اتنی، ایک خون کے قطرے میں ہے تاثیر اتنی، ایک قوم کی تاریخ کا عنوان بن جائے۔ ایک فرد بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارا ہر پیر بھائی ہمارے لیے قابل احترام ہونا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، لیکن یہ ہے کہ سب کے ساتھ مل کے اتفاق رائے کے ساتھ اس قافلے کو لے کے آگے چلے۔ میرے آقا میرے حضور اتحاد کو بہت پسند فرماتے ہیں، مل کر چلنے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ باقی جناب قابل احترام خلیفہ ولی محمد صاحب آپ کے درمیان موجود ہیں، اور وہ حضور کے حکم سے پورے پاکستان میں رابطہ سازی کا کام کرتے ہیں۔ وہ شہر شہر جاتے ہیں، نگر نگر جاتے ہیں، گلی گلی جاتے ہیں، ہر شہر میں جاتے ہیں، اور رابطہ کمیٹی کے ایگزیکٹو ممبر ہونے کا
ماشاءاللہ بڑا حق ادا کرتے ہیں. وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ حضور کے فرمان کے مطابق اور حضور سے حاصل کی ہوئی تربیت کے مطابق ہی کر رہے ہیں. تو خلیفہ صاحب آپ کے درمیان موجود ہیں. انشاءاللہ العزیز مجھے پورا یقین ہے یہ آپ کی بہترین طریقے سے رہنمائی فرمائیں گے. اور خلیفہ عبدالستار قادری صاحب ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں، سرکار آپ سے خوش ہوں. خلیفہ بشیر احمد صدیقی صاحب بہت محنت کر رہے ہیں، سرکار آپ سے خوش ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.